السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک۔ ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اس عید پہ ہم جب قربانی کرتے ہیں اور جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، وہ جانور لنگڑا نہ ہو، وہ بے عیب ہو، اس کے 2 دانت آگے کے گرے ہوں، وہ بیمار نہ ہو، آنکھوں میں کوئی عیب نہ ہو، وہ کمزور نہ ہو۔ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ جو قربانی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارا تقویٰ پہنچتا۔ اس کے باوجود ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں وہ بے عیب ہو۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے ہیں وہ بھی بے عیب ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، اور جبکہ وہ اس میں سارے گھر والے شریک ہوتے تھے۔ فقہ حنفیہ میں کیا ہے اور فقہ مالکیہ جو ہے ان کی رائے کیا ہے؟ ان کی تھوڑے سے سوالات کے جواب میں آپ کو آسانی سے دے دیتی ہوں کہ ترمذی کی حدیث ہے 1505 اور ابن ماجہ کی ہے 3149۔ اچھا جی، کوشچن یہ تھا کہ گھر کا جو سربراہ باپ ہے یا شوہر ہے، اگر وہ قربانی دیتے ہیں تو کیا وہ سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم تو شروع سے ایسے کرتے آ رہے تھے، سنتے آ رہے تھے، اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تو ہر ایک کو اپنی قربانی کرنی ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اس میں کیا ڈفرنس ہے اور یہ کیوں کلیئر بات نہیں سمجھ آتی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر گھر کا سربراہ جو ہے، چاہے وہ والد ہے یا شوہر، وہ قربانی کرتا ہے اور باقی اہل خانہ جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اگر لڑکا ہے وہ کما رہا ہے، لڑکی ہے وہ کما رہی ہے، یا بیوی کے پاس 750 تولے، سوری 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہوگی۔ اب 100 اتنے 750 تولے ہوگا تو وہ تو پکی صاحب نصاب ماننے کی قربانی کر دے گی۔ تو اچھا جی، ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، اور جبکہ وہ اس میں سارے گھر والے شریک ہوتے تھے۔ تو اس پہ علماء نے بتایا کہ یہ حکم اس وقت کے رواج اور وسائل کے مطابق تھا۔ آج کے دور میں کیونکہ قربانی مالی استطاعت رکھنے والے ہاتھ پر واجب ہے، اس لیے اگر بیوی یا بچے صاحب نصاب ہوں گے، اب صاحب نصاب آپ کو میں نے بتا دیا نا، تو وہ ذہن میں رکھیے گا، تو وہ کیا کرے کہ اگر بیوی یا بالغ بچے خود صاحب نصاب یعنی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے، تو ان کی الگ قربانی ہو۔ گھر کے سربراہ کی قربانی ان کی طرف سے کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود مالی طور پر اپنی ذمہ دار ہیں، صاحب نصاب ہیں۔ بیوی یا بالغ بچے اپنی طرف سے قربانی کریں گے، یا وہ گھر کے سربراہ کو سے درخواست کریں گے کہ وہ ان کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ اچھا، یہ تو کوشچن آپ کو سمجھ آ گئی نا ساری۔ اب جو ڈفرنس ہے نا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فقہ حنفیہ، کیونکہ اکثر ہم لوگ، آپ نے یہ سنا ہے نا، میں اکثر کلاسز میں یہ بات کرتی تھی کہ لوگ آپس میں بھی جب بات کرتے ہیں نا تو وہ پہلا کوشچن کیا کریں گے کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو آج آپ اسی مسلکوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ حالانکہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو اس میں جب ہمیں فقہی مسئلوں سے پتہ چلتا ہے، اس کی رائے ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو پھر جو آسانی والا معاملہ ہوتا ہے وہ اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو یہ آسانی ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ۔ اب کیا ہے کہ فقہ حنفیہ میں کیا ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب، وہ بالغ ہے، عاقل ہے اور مومن ہے، اس مسلمان پر واجب ہے۔ اگر گھر کے افراد میں سے کئی لوگ صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو یا اس کے ماتحت، مطلب اس کے بیوی اور یا بالغ بچے ہیں۔ گھر کا سربراہ صرف اپنی قربانی کر کے پورے گھر کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا۔ اگر دوسرے افراد صاحب نصاب ہوں تو، اگر بیوی اور بیٹا صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو سربراہ کی قربانی ان کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ یہ کس کا ہے؟ فقہ حنفیہ کے مطابق یہ شرائط ہے۔ اور فقہ مالکیہ جو ہے ان کی رائے کیا ہے کہ قربانی سنت موقع
موقع ہے واجب نہیں ہے۔ اگر گھر کا ایک فرد جیسے سربراہ قربانی کر لے تو پوری فیملی کی طرف سے قربانی کافی ہے، بشرط کہ سب افراد ایک ہی گھر میں رہتے ہوں اور کھانا پینا مشترک ہو۔ صاحب نصاب کی تفصیل اس قدر سخت نہیں ہے جتنی فقہ حنفیہ میں۔ اچھا جی، فقہ شافعی جو ہے نا، شافعیہ، ان کی رائے کیا ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی طرف سے قربانی کرے تو کافی ہے، اور چاہے تو اپنی قربانی میں نیت کر سکتا ہے کہ وہ اہل خانہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ ڈفرنٹ جو فقہ ہے نا، اس کے مطابق دیکھیے، یہ جب لوگ کبھی کوشچن پوچھتے تو مجھے غصہ آتا تھا کہ کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے دین کو اتنا چھوٹا بنا لیا کہ آپ اس کے کوشچن کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نیا بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ کوشچن پوچھ رہا ہوتا ہے اپنے استاد سے، تاکہ اگر آپ کسی اور کو فالو کرتے ہیں جس کو ہم نہیں فالو کرتے